بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو زکوٰۃ، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے زکوٰۃ کی نیت۔ تو پہلے جانب توجہ رہے کہ بعض موضوعات ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جنہیں عبادت تو کہا جاتا ہے، لیکن ایک خاص معنی عبادت کے یہ ہیں کہ وہ کام کہ جس میں نیت شرط ہو انہیں کہا جاتا ہے عبادت۔ لہذا جو جرنل معنی ہے عبادت کے، یعنی جو بھی کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا جائے، لہذا اگر کوئی پاک کرتا ہے اپنے جسم کو تو یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن جرنل معنی میں۔ لیکن خاص معنی عبادت کے کیا ہیں کہ وہ کام کہ جس میں نیت کی جائے۔ بس اگر کوئی شخص اپنے جسم کو پاک کرتا ہے، کپڑے کو پاک کرتا ہے، تو وہاں نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک لباس نجس ہو گیا تھا اور اسے اس نے صحن میں ڈال دیا اس نیت سے، یعنی ذہن میں اس کے یہ تھا کہ اس کپڑے کو میں بعد میں پاک کروں گا، اور فرض یہ کر لیں کہ وہ ایسا کپڑا تھا کہ اس میں عین نجاست نہیں تھی، نجس چھینٹوں سے نجس ہو گیا تھا۔ اب اتنی بارش ہوئی کہ وہ کپڑا بھیگ گیا تو کہا جائے گا یہ کپڑا پاک ہو گیا۔ کیا نیت ضروری تھی کہ میں اس لباس کو بارش کے پانی سے پاک کرنے کے لیے کھلے صحن میں رکھ رہا ہوں؟ کہا جائے گا نیت ضروری نہیں تھی، بارش کا پانی پڑا اور یہ کپڑا خود بخود پاک ہو گیا، کیونکہ پاک کرنے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری مثال بھی طہارت کی دی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ فرض کریں کسی کا ہاتھ نجس تھا اور اس کا فی الحال ہاتھ پاک کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، وہ ایک دریا کے پاس سے یا ایک بہت بڑے سوئمنگ پول کے پاس سے گزرا اور وہ سلپ ہو کے دریا میں یا سوئمنگ پول میں گر پڑا۔ اب جو یہ باہر نکلا تو کیا اس کا ہاتھ پاک ہے؟ تو کہا جائے گا کہ اگر ہاتھ پہ عین نجاست نہیں ہے تو اس کا ہاتھ پاک ہے۔ ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ یہ تو گر پڑا تھا، اس نے ہاتھ پاک کرنے کے لیے پانی میں نہیں ڈالا تھا، سلپ ہو گیا تھا، تو کہا جائے گا پاک کرنے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے، بس اگر اس کے ہاتھ پہ ایک پیشاب کا قطرہ لگا ہوا تھا اور جیسے یہ دریا میں گرا اور باہر نکلا تو کہا جائے گا اس کا ہاتھ پاک ہو گیا، کیونکہ پیشاب کے قطرے کی وجہ سے جو ہاتھ اس کا نجس تھا وہ دریا کے پانی سے پاک ہو گیا۔ تو طہارت کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے، لیکن جرنل معنی میں، وسیع معنی میں۔ لیکن در حقیقت فقہ میں جب کہا جاتا ہے عبادت تو اس سے مراد ہوتی ہے ہر وہ کام کہ جس سے پہلے نیت ضروری ہے، جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس۔ بس جب زکوٰۃ اپنے مال کی کوئی شخص نکالنا چاہے تو اس پر لازم ہے کہ نیت کرے۔ اب اگر کوئی اونٹ کی زکوٰۃ نکال رہا ہے تو آٹومیٹکلی نیت ہو گئی اس کے ذہن میں اس کی زکوٰۃ نکال رہا ہوں، اور اس کے بدلے اس نے کچھ زکوٰۃ کے طور پہ نکالا۔ مثال کے طور پہ جو چیز نکالنی تھی اس نے اونٹ کی زکوٰۃ میں سے نکال کے الگ کھڑی کر دی، جو گائے کی زکوٰۃ میں سے تھی نکال کے الگ کھڑی کر دی، یا اس کی قیمت نکال دی، تو یہ آٹومیٹکلی ایک نیت ہو گئی، لیکن اس کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں اس وقت زکوٰۃ نکال رہا ہوں۔ اب اگر کسی کا بہت زیادہ مال ہے تو وہ فرض کریں کہ اپنے سیکرٹری سے، منشی سے یا کسی بھی حساب کتاب کرنے والے سے کہتا ہے کہ جن جن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے وہ ساری چیزیں پیسے کی صورت میں نکال دو، جو اونٹ ہیں ان کی بھی قیمت نکال دو، جو گائے ہے ان کی بھی قیمت نکال دو اور مجھے دے دو لا کے۔ تو کیا اس پر لازم ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ کو یہ جانتا ہو؟ نہیں، اس پر یہ لازم ہے کہ یہ پیسے نکالنے سے پہلے نیت کرے کہ یہ زکوٰۃ کے طور پہ ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ یہ حساب کرنا کہ یہ زکوٰۃ اتنے روپے اتنے پیسے اونٹ کی ہے، اتنے روپے اتنے پیسے گائے کی زکوٰۃ ہے، اتنے روپے اتنے پیسے گندم یا جو کی زکوٰۃ ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ فقط یہ زکوٰۃ نکالنے سے پہلے نیت کر لے کہ یہ میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں تو کافی ہے، لیکن اگر جان لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نیت اس قسم کی ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ میں یہ زکوٰۃ
ادا کر رہا ہوں، کس چیز پر سے کتنی، یہ جاننا ہر چیز کے بارے میں ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ خود نکال رہا ہے تو آٹومیٹکلی وہ جان جائے گا، لیکن اگر کوئی اور نکال رہا ہے، اور نکالنے سے مراد حساب کر کے دے رہا ہے، تو اس کو نیت کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی سے اس نے کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ حساب کتاب کر کے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ یہ مال زکوٰۃ کے عنوان سے ان جگہوں پر خرچ کر دیں، تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ ان افراد کو اس شخص نے اپنا وکیل بنایا ہے، اپنا نمائندہ بنایا ہے، اپنا ریپرزینٹیٹیو بنایا ہے ان کاموں کو انجام دینے کے لیے، تو یہ اجازت دے گا ان افراد کو، اور زکوٰۃ نکالتے وقت وہ لوگ نیت کریں گے۔ اگر کوئی شخص بغیر نیت کے زکوٰۃ نکالے، یا اس کا وکیل یا اس کا نمائندہ بغیر نیت کے زکوٰۃ نکالے، تو جب تک وہ مال اس فقیر کے ہاتھ میں، اس شخص کے ہاتھ میں ہے تو یہ نیت کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ مال خرچ ہو گیا ہے تو پھر اسے دوبارہ زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ جب نیت ضروری ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی دینا چاہے یا نہ دینا چاہے تو نیت تو ضروری ہے، تو کہا جائے گا ہاں جب خود دینا چاہے تو نیت ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہ دے تو نبی اور امام اور نائب امام اور مجتہد جامع الشرائط اگر ان کے پاس حکومت ہے تو وہ زبردستی زکوٰۃ لے سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں زکوٰۃ کی نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو زکوٰۃ کی نیت کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔